پانی پت کی تیسری جنگ۔ یہ جنگ افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹہ سلطنت کے درمیان 1761 عیسوی میں لڑی گئی۔ احمد شاہ ابدالی جدید افغانستان کے بانی تھے اور افغانی آپ کو آج بھی احمد شاہ بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری طرف مرہٹہ سلطنت تھی اور اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، یعنی پہلے افغانوں کو پنجاب سے نکالنا اور پھر مغلوں کو دہلی سے نکالنا۔ اس طرح وہ ہندوستان سے اسلامی سلطنت کی ہر علامت کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ مرہٹوں نے درجنوں جنگوں میں مغلوں کو شکست دے دی تھی۔ مغل شہزادے جانشینی کی جنگیں لڑتے رہے اور مرہٹے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1755 عیسوی میں دہلی تک پہنچ گئے۔ مغل حکومت ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ 1760 عیسوی تک مرہٹے پاک و ہند کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے اور پنجاب کے اہم شہر فتح کرنے کے بعد پشاور اور اٹک تک کے علاقے فتح کر لیے۔ پنجاب سے افغانوں کے مکمل انخلاء اور پشاور پر قبضے کے بعد مرہٹوں کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ مرہٹوں کے سربراہ بالاجی پیشوا نے اپنے مرکز پونا میں تمام مرہٹہ سردار جمع کر کے اپنے اقتدار کو عروج تک لے جانے اور زوال پذیر مغلیہ سلطنت سے جلد از جلد نجات حاصل کرنے اور احمد شاہ ابدالی کا زور ٹوٹنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے دہلی پر حملہ کر کے مغل بادشاہ کی جگہ بالاجی پیشوا کے بیٹے کو تخت نشین کرایا جائے گا اور پھر فوج کی کمان بھاؤ کے ہاتھ میں دے کر وہ پنجاب کو روندتے ہوئے افغانستان میں داخل ہو جائے گا۔ اس تاریخی مشاورت کے فیصلے نے ہندوستان میں جوش اور امنگوں کی ایک لہر دوڑا دی اور ہر طرف سے مرہٹے سردار اپنی اپنی فوجیں لے کر پونا میں جمع ہونے لگے۔ ہندوؤں کو یقین تھا کہ عنقریب پوری دنیا کے مالک وہی ہوں گے۔ ان دنوں دہلی کے عظیم محدث حضرت شاہ ولی اللہ جنہوں نے بر صغیر میں حدیث کی اشاعت میں سب سے بنیادی کردار ادا کیا تھا، مرہٹوں کے طوفان سے بڑا اندیشہ محسوس کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر ہندوستان آ کر یہاں کے مسلمانوں کا نجات دہندہ ثابت ہو۔ ہندوستان کی سیاست کا اہم رکن نواب نجیب الدولہ بھی ان کا ہم فکر تھا اور یہ احمد شاہ ابدالی کے بڑے عقیدت مند تھے۔ اس سے قبل احمد شاہ ابدالی یہاں 4 بڑی مہمات کر چکا تھا، مگر اب حالات بتا رہے تھے کہ جب تک بت پرستوں کی سرزمین کے قلب میں گھس کر مرہٹوں کی کمر نہ توڑ دی جائے، یہاں کے مسلمانوں کا مستقبل ہرگز محفوظ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ شاہ صاحب نے نواب نجیب الدولہ کی معرفت سے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے اس سیلاب کا علم ہو چکا تھا جو پونا سے پنجاب کی طرف امڑ رہا تھا۔ اب تک اسے اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کا کوئی تجربہ نہ تھا، اس لیے اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور کمک کے بغیر ایک بہت بڑی اور غیر یقینی جنگ لڑنے کا تصور اس کے لیے پریشان کن تھا۔ احمد شاہ ابدالی ستمبر 1759 عیسوی میں قندھار سے 15,000 سواروں کے ساتھ مرہٹوں اور سکھوں کے فتنے کو دبانے کے لیے ہندوستان کی مہم پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں تیمور شاہ اور سابق حاکم لاہور جخان خان اپنی اپنی نفری کے ساتھ ان سے آ ملے۔ اب ان کے سپاہیوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ احمد شاہ ابدالی مرہٹوں سے فیصلہ کن جنگ میں تاخیر نہیں چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اسے دہلی پہنچ کر مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے اس قدیم مرکز کو مرہٹوں کی لوٹ مار سے بچانا تھا۔ وہ شاہ عالمگیر ثانی کے اقتدار کو بھی محفوظ کرنا چاہتا تھا، مگر راستے میں اسے اطلاع ملی کہ دہلی کی سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو چکی ہے اور مغل بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ابدالی کے لیے غیر متوقع بھی تھی اور اس وقت دشمن 3 سمت سے ابدالی کی افواج کے گرد بھی موجود تھا۔ احمد شاہ ابدالی سہارنپور پہنچے تو روہیلا امراء نے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ یہ 40,000 کا لشکر دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنوری 1760 عیسوی کو دیتا جی سندھیا 20,000 لشکر لے کر
अहमद शाह अब्दाली के मुकाबले पर निकल आया। एक खूनरेज मुकाबले के बाद मुसलमान फतह याब हुए और दीताजी घोड़े से गिरकर मारा गया। इसके बाद जाटों के रहनुमा राजा सूरजमिल को शिकस्त देने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने मरहटों के इस लश्कर की जानब कूच किया जो दिल्ली के आसपास दरियाए जमुना के पार मंडला रहा था। अहमद शाह अब्दाली इसे दिल्ली पर कब्जे से रोकना चाहता था, मगर मरहटा सरदार होलकर ने अहमद शाह अब्दाली का सामना ना किया। वो कभी रेगिस्तानों और कभी जंगलों में गायब हो जाता था और अचानक अब्दाली की फौज पर हमला करके फिर रपोश हो जाता था। आखिरकार अहमद शाह अब्दाली की फौज ने होलकर के लश्कर का पड़ाव मालूम कर लिया और रात की तारीकी में हमला करके मरहटों के छक्के छुड़ा दिए। होलकर ने जमकर लड़ने की बहुत कोशिश की, मगर इस जोरदार लड़ाई में मरहटों के कई बड़े बड़े सरदार और सिपाही मारे गए। होलकर सिर्फ 300 आदमियों के साथ जान बचाकर भाग सका। दिल्ली पर कब्जे के ख्याल को तर्क करके अब वो आगरा की तरफ दौड़ रहा था। दिल्ली के गिरदो नवा को मरहटों से पाक करके अहमद शाह अब्दाली मुगलों के पाए तख्त में दाखिल हो गया। कुछ दिन वहां कयाम करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने 2000 सिपाही दिल्ली की हिफाजत के लिए छोड़े और 72 मील दूर जमुना के मशरकी किनारे पर नोब